الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کل کی مجلس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں اعلان نبوت کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام قبول کر چکے تھے ان کو بھی بہت ستایا گیا تھا، بہت تکلیف دیا گیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم ریت میں لٹایا جاتا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ آگ پر لٹایا جاتا، اور اسلام میں سب سے پہلے شہید جو ہے وہ ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی سب سے عورتوں میں سے سب سے پہلے شہید ہے کہ ابو جہل نے ایک نیزے لے کر ان کو شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت خباب اور حضرت صہیب الرومی کو گرم گرم لوہے کے ذریعے ان کو پشت اور ان کے پشت پر رکھا جاتا، تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا، اور سوال پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اسلام قبول کر لیا تو اب دنیا میں مزے مزے اڑاؤ، اطمینان کی زندگی اڑاؤ کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا بالکل الٹا ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو تکلیف دی گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کئی مشکلات آتی ہیں، اور کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے اس شکوہ اور یہ شکایت کرتے ہوئے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم سے جو کافر ہے وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، گویا وہ شکایت کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب میں بتا رہا تھا کہ نمبر 1، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ بطور آزمائش ہے، اور آزمائش یہ یقینی ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کریم میں ہم سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح ہم تم لوگوں کو بھی آزمائیں گے، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ایمان میں جو سچا اور خالص ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو جو کھوٹا ہوتا ہے وہ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ نیچے پڑ جاتا ہے، اور جو خالص سونا رہ جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم میں سے جو ایمان میں خالص ہے ہم باقی رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو چند باتیں بھی بتائی تھی کہ مثلا کہ کیا کرنا چاہیے جب آزمائش پیش آئے، کہ کثرت سے جو بھی آزمائش پیش آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جیسے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ تھا، لائٹ تھی، وہ بجھ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز کسی مسلمان کو تکلیف دے اس وقت انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹے دار درخت آپ کو لگ جائے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر 1 منٹ کے لیے کچھ پریشانی کہ فون کہاں رکھ دیا، چابی کہاں رکھ دی، ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے اور پھر مل گیا، تو اس
تھوڑے سے عالم میں جو تکلیف ہوئی، جو پریشانی ہوئی، اس سے بھی گناہ جر جاتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو برابر آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے گناہ ہوگا. تو یہ ہوا کہ یہ ایک آزمائش ہے. تو نمبر 1 یہ کہ انا للہ پڑھو، نمبر 2 صبر کرو. صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے مدد لو، صبر کرو. اور صبر کے ویسے تو کچھ اقسام ہیں، یعنی مطلقاً صبر ایک تو ہے جو ہم مشہور، ہم جو کہہ رہے کہ کوئی مشقت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. لیکن ایک ہے صبر عن المعصیہ، کہ جو گناہ ہے اس سے بھی صبر کرنا چاہیے. مثلا کسی کو یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مثلا شرابی تھا کہ شراب پی لوں، لیکن وہ اپنی جان سے مجاہدہ کرتا ہے کہ نہیں اگر میں شراب پیوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. اسی طرح صبر ہے علی الطاعہ، کہ نیکی پر صبر کرنا، کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں، الارم لگا کر ہم اٹھتے ہیں کہ فجر کے لیے، اور اس وقت باہر بہت گرمی، باہر بہت ٹھنڈی، اور تکیے اور بستر کے اندر گرمی، اور شیطان بھی اوپر سے ہم کو کیا کہہ رہا ہے، علیک لیلۃ طویلہ، کہ تم پر بہت لمبی رات ہے، سو جاؤ، کچھ دیر کے بعد اٹھو، ابھی تو بہت وقت ہے فجر کا، سو جاؤ. شیطان سلاتا ہے اور آدمی خود چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، لیکن اس وقت وہ جان سے مجاہدہ کرتا ہے اور وہ فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک صبر ہے، صبر علی الطاعہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں. تو صبر کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے صبر عطا کرو، صبر عطا کرو، اور یہ دعا کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ ارے بھائی صبر کی دعا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ صبر یہ اس وقت ہوگا جب آزمائش نازل ہوگی. تو تم کیا دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھ پر آزمائش نازل کرو پھر میں صبر کروں. تو اس طرح دعا مت کرو. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر، یعنی کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تمہاری طرف سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ایک وجہ تھی کہ کیوں مشقت نازل ہوتی ہے. اور دوسری وجہ کہ کبھی یہ آزمائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ باقاعدہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب سمجھ لیجیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو متنبہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور انہیں ہلکا عذاب چکائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ان کو قیامت کے دن بڑا عذاب چکائیں، تاکہ وہ رجوع کرے، لوٹ آئے، صحیح راستے پر واپس آ جائے. تو کبھی یہ آزمائش نہیں ہوتا بلکہ عذاب ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ واپس سیدھے راہ کی طرف آ جاؤ. جیسے کہ میں ایک مثال سے بیان کر لیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا ایک وقت کہ اس نے کہا تھا کہ میں 5 وقت کا نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس وقت اس پر کچھ حادثہ پیش آ گیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اس حادثہ کے پیش ہونے کے بعد فطرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میں دعا کرتا رہا، اور پھر دل میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میں دعا کر رہا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا تو کس طرح ہوگا، دعا کس طرح قبول ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ پھر میں نے نماز شروع کی 1 2 3، اور وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں 5 وقت کا نماز. تو اگر وہ حادثہ پیش نہ آتی تو اب میں 5 وقت کا نمازی نہ ہوتا. تو کبھی یہ جو
مشکلات ہوتی ہے یہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ سمپل سا جواب تھا کہ صحابہ کرام انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو جو بدلہ ملنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، لیکن ان کو تکلیف برداشت کرنا پڑا۔ تو تکلیف برداشت کرتے رہے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، کہ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، ہجرت کر لو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب تمہیں جمع کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ الی عین، کہ ہم کہاں چلے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ۔ اور کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ حبشہ کی طرف، کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ چنانچہ 11 مردوں نے اور تقریباً 5 عورتوں نے ہجرت کیا حبشہ کی طرف، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت ہے، ہجرت اول حبشہ کی طرف، جس میں 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، اور ان مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور وہ لوگ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر بعد میں جب مکہ والوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیچھے بھگایا کہ جلدی ان کو واپس لے آؤ، لیکن وہ لوگ نکل چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے وہاں تقریباً 4-5 مہینے رجب میں گئے تھے اور شوال تک وہاں حبشہ میں مقیم رہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہت خوش ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ مکہ جا سکتے ہیں اور اپنے اسلام کو علانیہ طور پر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ جو باتیں ہم سن رہے تھے یہ تو سب افواہیں تھیں اور سب جھوٹی باتیں تھیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ چھپ چھپ کے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور کچھ واپس حبشہ کی طرف چلے گئے، اور دوبارہ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہی سلسلہ رہا کہ لوگوں پر تکلیف، اور لوگ اپنے دین پر جس طرح عمل کرنا چاہتے تھے عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مرتبہ اجازت دی کہ اب حبشہ کی طرف روانہ ہو۔ تو یہ ہوئی دوسری ہجرت حبشہ کی طرف، اور اس دفعہ 86 مردوں نے، یعنی 86 مردوں نے اور تقریباً 17 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا، اور وہ لوگ روانہ ہوئے۔ دوبارہ اس مرتبہ کافروں کو جب خبر ملی تو پیچھے بھگایا لوگوں کو، لیکن اب وہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ حبشہ میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے دین پر باسکون عمل کر رہے ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، ان کا دل وہ جل رہا تھا۔ تو کچھ میٹنگ کی، کچھ پلاننگ کیا، تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ 2 آدمیوں کو بھیجا بادشاہ کی طرف، حبشہ کے بادشاہ کی طرف، اور حبشہ کا بادشاہ اس کا نام تھا نجاشی، بلکہ اس کا نام نجاشی نہیں تھا، کیونکہ حبشہ کے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ ہے نجاشی۔ اسی طرح مصر کے جو بھی بادشاہ ہے ان کو کیا لقب دیا جاتا ہے؟ فرعون۔ جو بھی مصر کا بادشاہ ہو اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاشی۔ تو نجاشی کا اصل نام اسحم یا اسحمہ تھا، اسحم یا اسحمہ۔ تو کفار نے نجاشی کی طرف، بادشاہ کی طرف 2 آدمیوں کو بھیجا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص، اور ان کے ساتھ کچھ تحفے بھی بھیجے تھے کہ جو بادشاہ ہے اس کو بھی تحفے دینا، اور اس کے جو مقربین ہے، جو درباری ہے، جو خاص لوگ ہیں ان کو بھی تحفے دینا،
اور ان کا باقاعدہ پلان بنا ہوا تھا کہ سب سے پہلے جو درباری ہے، جو خاص لوگ ہیں، ان کے پاس جانا اور ان کو پہلے تحفہ دینا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور یہ کہ وہ ہمارے ساتھ دے دیں، اور ان کو کہنا کہ جو لوگ آپ کے ملک میں ہیں وہ انہوں نے بہت برا کیا ہے، اور جب ہم بادشاہ سلامت کے سامنے کچھ کہیں تو تم لوگ بھی ہمارا ساتھ دینا، ہم نے تم لوگوں کو تحفہ دیا ہے تو ساتھ دینا ہمارا۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ پورا ہوم ورک کیا تھا، ریسرچ کیا تھا، اچھی طرح تحقیق کی تھی کہ بادشاہ کو کیا پسند ہے، اور معلوم ہوا کہ بادشاہ کو چمڑی کے برتن بہت زیادہ پسند ہے، تو بادشاہ کے لیے کیا تحفے بھیجے تھے؟ چمڑے کے برتن وغیرہ، چمڑے کے بنے ہوئی چیز، تاکہ دوبارہ بادشاہ کا دل ان کی طرف مائل ہو۔ تو سب سے پہلے جب وہ حبشہ پہنچے، درباریوں کو اپنا بنا لیا اور پھر بادشاہ کی طرف گئے، تو بادشاہ سے بات کی اور بادشاہ سے کہا کہ جو لوگ تمہارے ملک میں آئے ہیں وہ چند بے وقوف نوجوان ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ ایک عیسائی ہے، انہوں نے آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک نئی دین کو اختیار کر لیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دیجئے، ہم دوبارہ ان کو مکہ کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح ہم سزا دیں گے۔ تو بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے ملک میں آئے ہیں، میں نے ان کو پناہ دیا ہے، میں ان کو ایسے ویسے واپس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ پہلے میں تحقیق کروں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے قاصد کو کہا کہ مسلمانوں کو بلاؤ، تو مسلمانوں کو علم ہوا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم بادشاہ کو کیا جواب دیں گے، کوئی سوال پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو سب نے اتفاق کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے ہم وہی جواب دیں گے۔ تو بادشاہ کے سامنے مسلمان اکٹھے ہوئے اور مسلمان کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی، اور حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں کہ بھائی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بات فرمائی اور کہنے لگے کہ ہم تو ایسے لوگ تھے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم حرام چیزوں کو کھاتے تھے، ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ہم رشتہ داروں کو توڑتے تھے، ہم آپس کے رشتہ دار اور آپس کے تعلقات کو اور آپس کے رشتے کو بہت برا رکھتے تھے، کچھ لحاظ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہماری طرف اور اس کے زبان پر ہم کو حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو مانیں۔ تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ جو وہ تعلیم تمہیں دیتا ہے اس میں سے تمہیں کچھ معلوم ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ ابتدائی آیات پڑھی، کاف ہا یا عین صاد کچھ پڑھی، یہاں تک کہ بادشاہ کا جو داڑھی تھا وہ تر ہو گیا تھا، سن کر وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ داڑھی تر ہو گیا تھا۔ اور بادشاہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ میرے ہی ملک میں رہیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جو دو کفار تھے آپس میں کچھ مشورہ کیا، ان میں سے ایک کا یہ خیال تھا کہ دوبارہ کل میں نجاشی کی طرف جاؤں گا، اور کیونکہ یہ ایک عیسائی ہے ہم نجاشی سے کہیں گے کہ یہ جو مسلمان ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت برا کہتے ہیں۔ تو جب نجاشی کو علم ہوا اور وہ ایک عیسائی تھا تو وہ بہت غصہ ہو گیا تھا، دوبارہ مسلمانوں کو بلایا، مسلمان حاضر ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ماں کو ایک باقرہ تھی اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سورہ مریم کی چند آیتیں بھی تلاوت فرمائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جسے بادشاہ سلامت بہت
متاثر ہو گیا تھا، اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب تو یہ لوگ میرے ملک میں اطمینان کے ساتھ رہیں گے، تو یہاں سے چلے جاؤ، اور جو تحفے بھی تم لوگوں نے دیا تھا تم تحفے بھی واپس لے کر چلے جاؤ۔ تو مسلمانوں نے وہاں یعنی حبشہ میں بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری تھی، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کو خبر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں میں سے کچھ نے پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمایا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمایا مدینہ منورہ کی طرف تو وہ خیبر کا موقع تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نجاشی نے ہمارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، اچھی طرح سے ہمیں ہمارا دیکھ بھال بھی کیا تھا، اور وہ خود اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، اور نجاشی نے خود یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فوراً کھڑے ہو گئے تھے، وضو فرمایا اور دعا کیا نجاشی کے لیے کہ اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، کہ اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اس کا انتقال ہوا حبشہ کی زمین میں، حبشہ کی زمین میں، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صفے بناؤ، صفے کھڑے کرو، تو صحابہ کرام حیران کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے حبشہ میں نجاشی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اور جو پردے تھے مدینہ منورہ اور حبشہ کے درمیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہٹائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، نجاشی حبشہ میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی مدینہ منورہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اس وقت جب ادھر سے بائیں سے دائیں سے آگے سے اور پیچھے سے مسلمانوں پر کفار حملہ کر رہے تھے۔ تو سیرت پاک کے جو بات ہو رہی ہے، ہم یہاں تک پہنچے کہ 5ویں سال کی نبوت کے 5ویں سال میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا تھا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم یہاں سے بات کو جاری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔